بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اس رات کی طرف جس رات نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا، وہ رات جس نے ایمان والوں کے دلوں کو روشنی دی اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا اور انسانیت کو وہ تحفہ دیا جو قیامت تک ہمارا سہارا رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ رب کی خاص دعوت تھی۔ یہ وہ سفر تھا جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، رحمتیں اتاری گئیں، زمین اور آسمان حیران رہ گئے اور کائنات نے دیکھا کہ اللہ اپنے محبوب کو کیسے عزت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ دوستو، غور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ یہاں لفظ ابد استعمال ہوا ہے۔ ابد صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دوستو، اسی لیے علماء کا اجماع ہے کہ معراج جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو کفار مکہ مذاق نہ اڑاتے، صحابہ سے بحث نہ کرتے اور راستے کی نشانیاں پوچھتے ہی کیوں۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے کی تفصیل پوچھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یہاں تک کہ مسجد اقصی کے دروازوں کا ذکر تک فرما دیا۔ یہ سفر روحانی تجربہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ پیارے دوستو، اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ پھر ایک نورانی سواری پیش کی گئی جس کا نام ہے براق، جس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں نظر پڑے سواری وہاں پہنچ جائے۔ دوستو، پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ اسراء کے مقام پر تمام انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اب آخری شریعت آ چکی ہے، اب دین مکمل ہو چکا۔ پیارے دوستو، پھر شروع ہوا دوسرا مرحلہ، آسمانوں کی طرف عروج، معراج۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو دروازے کھول دیے گئے۔ دوستو، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام جن کو حسن کا حصہ ملا تھا۔ دوستو، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ دوستو، بیت المعمور وہ جگہ ہے جو بیت المقدس کے ٹھیک اوپر آسمانوں پر واقع ہے، جس کے ارد گرد 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں اور پھر کبھی دوبارہ ان کی باری نہیں آتی جو ایک بار وہاں طواف کر لے۔ دوستو، پھر وہ مقام آیا جہاں انسان کی سمجھ ختم، عقل عاجز اور لفظ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دوستو، سدرۃ المنتہا، جہاں سے آگے کسی کی رسائی ممکن نہیں، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ وہاں راز بھی دیے گئے، قربت بھی دی گئی، عزت بھی ملی اور امت محمدی کے لیے سب سے بڑا تحفہ ملا، نماز۔ دوستو، شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی، بار بار درخواست ہوئی، آخرکار 5 نمازیں رہ گئیں۔ مگر دوستو، ثواب آج بھی 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ یہ عام عبادت نہیں، اللہ سے ملاقات ہے، روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے، قبر کی روشنی ہے اور آخرت کی نجات ہے۔
دوستو اس سفر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی۔ وہاں نعمتیں، باغات، نہریں، محلات، اہل ایمان کے درجات اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ وہاں عذاب، چیخیں، وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے رہے اور وہ لوگ جو دھوکہ دہی، فریب، بے حیائی کرتے رہے۔ پیارے دوستو یہ سب صرف سنانے کے لیے نہیں تھا، یہ سبق تھا جہنم بھی حقیقت ہے، موت کے بعد زندگی ممکن ہے۔ دوستو اب ایک اہم سوال، کیا سائنس اس سفر کو مانتی ہے؟ سائنس آج تک روشنی کی رفتار سے آگے سفر نہیں کر سکی، مگر یاد رکھیں یہ سائنس کا سفر نہیں تھا، یہ اللہ کی طاقت کا معجزہ تھا۔ جب خالق قوانین بنا سکتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات میں اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے، مگر اللہ کے لیے ایک لمحہ کیا اور کروڑوں سال کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ دوستو معراج شریف ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے۔ ہمارا دین حقیقت ہے، آخرت سچ ہے، نماز اللہ کا تحفہ ہے، ایمان کمزور نہ کرو۔ دوستو اگر اس ایمان افروز سفر نے آپ کے دل کو چھوا ہو، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نور اور یہ ایمان مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی قدر، ایمان کی محفوظی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے، آمین۔